جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ احزاب سیشن نمبر 7 لیکچر نمبر 9 تک کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 10 ہے اور ورس نمبر 36 تک ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ ورس نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا اسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ جس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا آپ نے، علیہ جس پر، امسک کہ روک رکھ، علی کا اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی اور آپ چھپاتے تھے، فی نفسی کا اپنے دل میں، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وہ جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اسے، وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، احق زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشا کہ آپ اس سے ڈریں، فلما پھر جب قضا پوری کر چکا، زید منہا اس سے، وطرن حاجت، زوجنا کہا نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے، لکیلا تاکہ نہ، یکون ہو، علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم اپنی بیویوں کے معاملے میں، جو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویاں ہیں، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ پوری کر چکے ان سے حاجت، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ آج کے لیکچر میں یہ جو آیت مبارک ہے کافی طویل ہے، اس کو ہم سمجھنے کی فل کوشش کریں گے۔ ذرا آپ دیکھیے گا اس آیت مبارک میں اللہ نے کیا بات فرمائی ہے۔ تمہیدی طور پہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کے سامنے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ رکھا تھا۔ جناب زید بن حارثہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کو پتہ ہے کہ غلام تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کیا اور ان کو منہ بولا بیٹا بنا لے، جس کو متبنہ کہتے ہیں نا۔ تو زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بیٹی جناب زینب بنت جحش کے ساتھ کروائی، لیکن ان کا آپس میں نا سمجھیں کہ مزاج میچ آؤٹ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا نکاح جو ہے وہ آپس میں نباہ نہیں سکے۔ تو زید جو ہے وہ ان کی یہ شکایات رہتی تھی کہ میرا جو ہے نا اس طریقے سے مزاج میچ نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ انہیں کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا امسک علی کا زوجک، آپ کوشش کریں مینج کرنے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن زید کی بارہا شکایت کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات وہ بھی ذہن میں ڈال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اب آپ نے جو ہے وہ زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ یہ سارا سینیریو اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ زینب، اللہ کے رسول جو ہے نا وہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ آزاد جو غلام کردہ جو آزاد کردہ غلام ہوتا تھا، اس کو بھی غلام کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ زید کو اللہ کے وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، پھر اس کو منہ بولا بیٹا بنایا۔ تو وہ دور جاہلیت میں تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہی ہوتا تھا۔ پھر اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، پھر اس کو صرف ختم ہی نہیں کیا، ایسا ختم کیا کہ صرف قول تک محدود نہیں رکھا، اس پہ فعل کے اوپر بھی لے کے آئے کہ منہ بولا بیٹا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ کے وسلم کو حکم دیا کہ آپ زینب بنت جوش کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں، جو کہ گویا معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جو کفار ہیں ان کی طرف سے ایک طنز تو آنا تھا کہ بھائی یہ کیا آپ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک طنز تو تھا ہی، ظاہری بات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا مخفی رکھ رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے اس بات کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ زینب کے ساتھ آپ کو میرا نکاح کروانا ہے۔ تو اب یہ یہاں پہ آپ یہ بات سنیں، اب تھوڑا ہم اس کو تھوڑا ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو نا تھوڑا سا اس کا سمجھیں کہ تمہیدی طور پہ بتا دیا، اب غور سے آپ سمجھیں گے اس میں کتنے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي اس شخص سے، انعم اللہ جس پہ اللہ نے انعام کیا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ ہے زید بن حارثہ، یہ وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی زید بن حارثہ سے کہہ رہے تھے، انعم اللہ، جس پہ انعام کیا اللہ نے. اللہ نے کیا انعام کیا زید بن حارثہ پہ؟ آپ کو پتہ ہے زید بن حارثہ جو ہے اس کا خاندان جو تھا ان کا وہ مشرک خاندان تھا. وہاں سے اللہ تعالیٰ زید بن حارثہ کو لے کے آئے، وہ توحید پرست ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی طور پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کتنے لوگ تھے؟ ابتدائی طور پہ وہ 4 لوگ جو تھے نا، ابتدائی 4 لوگ، ان میں زید بن حارثہ شامل ہیں غلاموں میں. یعنی کہتے ہیں نا کہ عورتوں میں پہلے اسلام قبول کیا جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، مردوں میں جو نوجوان لوگ تھے ان میں اسلام قبول کیا سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں اسلام قبول کیا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے قبول کیا. گویا اس لحاظ سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا تھا. پھر خدمت رسول کے لیے وہ موجود تھے، پھر وہ غلامی سے آزاد کر دیے گئے، پھر اسلام کے 4 میں جو بتایا اسلام کے پہلے 4 جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں ان کو شامل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے واحد ایسے صحابی ہیں جن کا نام لیا ہے قرآن کریم میں، زید، ٹھیک ہے، زید، کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے. واقعہ کوئی ہوگا، تذکرہ ہوگا، جیسے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ عنہ کا ہے، لیکن نام نہیں ہے. ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو قرآن میں ان کا نام لیا جانا تو گویا انعم اللہ، اللہ کا ان پر انعام تھا. اور وہ انعمت علی، اور انعام کیا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی انعام کیا ان پر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ غلام تھے آزاد کر دیا، آزاد بھی ایسا کیا اپنی پھوپھی زاد جو ہے نا وہ بیٹی کا رشتہ مانگ کے اس کو لے کے دیا. ٹھیک ہے، یہ انعام ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنے ساتھ رکھا، سارا اس کے ساتھ، اس کو منہ بولا بیٹا بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پہ اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، آپ اسے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک. جب وہ کہتا تھا کہ میرا تو زینب بنت جوش کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکے گا، میرا تو مزاج میچ آؤٹ نہیں ہوتا، تو آپ اسے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زینب بنت جوش کا نکاح ہم نے آپ سے کروانا ہے. اور وہ جو جاہلیت کی رسم ہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو بیٹا سمجھتے ہیں اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا، تو گویا بڑی بعید بات ہوئی نا. تو آپ نے جب پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اس کو کہا کہ بھائی تم اپنے باپ کی جو نسبت ہے اسی نسبت کے ساتھ پہچانے جاؤ، کسی اور کی جانب نسبت نہیں کر سکتے صرف منہ کیسے کہنے کی وجہ سے. سیکنڈ نمبر پہ اور چیز کیا ایریڈیکیٹ کرنی تھی، وہ یہ کہ بالکل اس کنسپٹ ختم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کا کچھ وجود ہی نہیں ہے. منہ سے آپ نے جو بات کہی تو اس کا مطلب نہیں ہے. خونی رشتے ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جوش کا نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نا. واتق اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ بھی آپ جب زید آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، تو آپ پھر بھی اس کو کہہ رہے تھے نہیں تو اپنے پاس رکھ، نہیں تو اپنے پاس رکھ، روک کے رکھ. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا. تو واتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے. ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اپنے دل میں رکھیے. وہ تخفی فی نفسک، اور آپ چھپاتے تھے اپنے نفس میں. یعنی آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو ہے وہ جناب زینب سے کرنا ہے، لیکن آپ چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس بات کو کہ بھائی یہ معاشرے میں ظاہری بات ہے ایک چیز تھی کہ بھائی یہ معاشرے میں یہ چیز تو تھی نا کہ یہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تو بیٹوں کی مانند ہے. اور پھر یہ بھی چیز تھی منہ بولے بیٹے کے بھائی جو نا گھر والی کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ اللہ، وہ جو اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا معاشرے سے ختم ہو. ٹھیک ہے، وتخش الناس، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے کہ میں اگر بات کرتا ہوں یا میں اس طرح کی بات کرتا ہوں. دیکھو نا، پہلے تو یہ کہا کہ منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، معاشرہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بھائی یہ کیا بات کر دی. پھر کہا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ وراثت کا بھی حقدار نہیں ہے، پھر معاشرہ تھوڑا سا ہوا. ٹھیک ہے، پھر یہ بات کہی کہ منہ بولے بیٹے کی نسبت جو ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں کی جا سکتی، یعنی جو اس نے منہ سے کہا اس کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس کے باپ کی طرف کی جائے. معاشرہ پھر تھوڑا سا ہلا. پھر کہا نہیں، منہ بولا بیٹا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو گویا تھوڑا سا تھا تو صحیح. واللہ احق، حالانکہ اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان تخشا، کہ اللہ سے ڈرا جائے. بات سمجھتے ہیں؟
یعنی لوگوں سے کیا ڈرنا، وہ تخشنا لوگوں سے ڈرنا، اللہ سے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا، پھر جب پوری کر چکا، زید زید منہا اس سے، وطرن حاجت، یعنی جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی حاجت کو پورا کر چکے، مینز مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو نکاح کیا ان کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے طلاق دی، طلاق کے بعد جو وہ دوبارہ ایام وہ گزر گئے، 3 ماہ کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ گزر گئے، اب جو ہے نا زوجنا کہا، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے۔ جناب زینب بنت جوش کا نکاح کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نکاح کر دیا اس کا آپ سے، زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا اس کا آپ سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنوں پر نہ ہو، حرج، کوئی تنگی، فی ازواجی ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیویوں کے بالوں میں نا، یعنی کہ کسی کو منہ بولے بیوی ہوگی نا، اب منہ بولا بیٹا ہے تو گویا منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی منہ بولے ہی ہوگی نا، تو وہ منہ بولی بیوی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی۔ آپ نے کسی کو کہہ دیا تو میری بیوی، تو بیوی بن جائے گی، آپ نے کسی کو کہا تو میری بہن، تو بہن بن جائے گی، یہ ہے نا کانسیپٹ۔ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے بہن بنایا ہوا، بھائی بہن آپ کے منہ کے کہنے سے بن جائے گی؟ نہیں بنے گی بھائی۔ آپ کو اس کو تو میں نے بیٹی بنایا ہوا ہے، بھائی بیٹی آپ کے منہ کے کہنے سے بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ یہاں پہ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی منہ بولی بیٹی، منہ بولی بہن، منہ بولی بیوی، منہ بولے بھائی، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اگر محرم ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، غیر محرم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہ ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے صاف ستھرے طریقے سے جو ہے نا وہ یہ چیز کر دی کہ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت اور مقام ہے، یا منہ بولنے سے کوئی بہن بہن بن جاتی ہے۔ یہ بنائی ہوئی ہے نا ہمارے معاشرے میں، بوائز نے منہ بولے جو ہے نا وہ بہنیں بنائی ہوئی ہیں، اور گرلز نے منہ بولے بھائی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ منہ بولے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب وہ پوری کر چکی ان سے حاجت، یعنی جب ان کی جو ہے نا وہ اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن آفٹر طلاق گزر گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب زینب بنت جوش کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ حدیث مبارکہ میں تھوڑی اس بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح البخاری حدیث نمبر 4787 پڑھ سکتے ہیں، کہ جس میں یہ بات ہے کہ یہ آیت اس کے بارے میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1428 ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب عدت پوری ہوگی نا، اس میں یہ بات ہے جو 1428 ہے، جب عدت پوری ہوگی تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اللہ کے وسلم نے بھیجا کہ جا کے نا زینب بنت جوش کو پیغام دو، میرا نکاح کا پیغام نا۔ زینب بنت جوش کے پاس گئے تو وہ جناب زید کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں مطلب ایک عجب سی جو ہے نا وہ ایک سمجھے کہ جس طرح ایک خوف سا ہوتا ہے نا، تو میں اس طریقے سے بات نہیں کر پایا جیسے پہلے کرتا تھا، تو میں نے تھوڑا منہ موڑ پھیر لیا اور زینب بنت جوش سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کیا ہے۔ اتنی میری بات کرنے کی دیر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود تشریف لے آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کی تھی، وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ نکاح گویا اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں زینب کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ بخاری میں حدیث نمبر 7420 نمبر پہ موجود ہے، جس میں مفہومی طور پہ اس کا اینڈ والا پورشن میں ذکر کر رہا ہوں، آپ پورا اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا، جس میں زینب بنت جوش جو ہے نا عمومی طور پہ اپنی باقی جو نبی قسم کی بیویاں ہوتی تھی نا ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ کا نکاح آپ کے گھر والوں نے کیا ہے، میرا نکاح اللہ نے 7 آسمان سے اوپر سے کیا ہے۔ یہ بڑا ایک زینب بنت جوش کا ایک الگ اس معاملے میں مقام تھا۔ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، ٹھیک ہو گیا؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اس پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کمنٹ اس حوالے سے کہ مستشرقین جو لوگ ہیں، اسلام پہ اعتراضات کرنے والے جو لوگ ہیں، ملحد طبقہ جو ہے، لبرل طبقہ جو ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایک روایت ہے جو جو ہے نا سمجھے کہ من گھڑت اور سند کے اعتبار سے درست بھی نہیں ہے، اتنی مضبوط بھی نہیں ہے، تو وہ اس روایت کو اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں زینب بنت جوش کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ دیکھ لیا تو پردے میں نہیں تھی وہ، تو اللہ کے رسول کو بڑی پسند آئی، خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے نکاح کروں، تو وہ اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ اس بات کو چھپا رہے تھے، وہ تخفی فی نفسک،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، تو زید نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر طلاق ہوئی. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ تھوڑا اس میں تو پردے کو حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اس ٹائم سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا زینب کو. کون سے پہلے کو زینب کو نہیں دیکھا ہوا تھا؟ زینب بنت جوش کو تو پہلے بھی دیکھا. پھوپھی ذات بیٹی جو ہے نا وہ بہن پھوپھی ذات تھی نا، تو کزن تھی، تو دیکھی ہوئی تھی پہلے بھی. یہ سارے جو ہے نا وہ ایسا سمجھے کہ اسلام پہ اعتراضات تھوپنے کی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ناکام کوشش ہے. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ کی جو اصل انٹرپریٹیشن ہے، جو درست میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی نا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ نہیں آپ امسک علیک زوجک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی واتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے. آپ کیوں اس طرح کی بات کریں گے؟ میں نہیں اپنے پاس رکھو، بلکہ آپ یہ کہو بھی آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، اگلی آیت مبارکہ ذرا دیکھیے گا، آیت نمبر 38 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان، نہیں ہے، علی النبی جی نبی پر، من حرج کوئی تنگی، فیما اس میں جو فرض اللہ مقرر کیا ہے اللہ نے، لہو اس کے لیے، سنت اللہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین ان لوگوں میں سے، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، وکان امر اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، قدر مقدورہ ایک اندازہ مقرر کیا ہوا. اس آیت مبارکہ میں کیا بات ہے؟ اس آیت میں یہ بات ہے کہ دیکھیں نبی پر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ جس چیز پہ اللہ نے ان کو فرض کر دیا نا کہ بھائی یہ ایسے کرنا ہے آپ نے، نبی کی جو ہے نا وہ ایسے میں یہ معیار ہونا چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دیا تو پھر اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی پوری امت کو ایک پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ بھائی جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر آپ کو یہ ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا بھی یہی پروٹوکول تھا، یہی ڈیمانڈ تھی ان سے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے بھی اسی طریقے سے رہنا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی پرواہ کرنی. وکان امر اللہ قدر مقدورہ، اللہ کا جو ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن رکھا ہوا ہے، اس کو اس ٹائم میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں نبی کے ذریعے ختم کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون سا ٹائم سوٹیبل ہے، اس کے مطابق کس طریقے سے اس چیز کی اس پہ ضرب لگانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، انسانوں کو نہیں پتا کہ کون سے ٹائم میں کون سا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق چلتا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی چیزوں کو مقرر نہیں کر سکتا نا. آخری آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، آج کی ورس نمبر 39 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یبلغون پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ پیغامات اللہ کے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور نہیں ڈرتے وہ کسی ایک سے بھی سوائے اللہ کے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ کافی ہے حساب لینے والا ہے. اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک پیغام آپ کو دیا ہے، ایک کام کا کہا ہے، تو وہ جو لوگ کسی اور سے نہیں ڈرتے، ایک اللہ کا ڈر رکھ کے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں. یعنی اس میں گویا تقیہ کی مخالفت کی گئی ہے. تقیہ جیسے کہتے ہیں نا، تقیہ کے ناجائز ہونے کی ایک دلیل ہے. یعنی تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تقیہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ فلاں بندے کے ذہن میں یہی بات تھی، اس نے اوپر سے یہ بات کہی ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بعض کہتے ہیں جناب علی جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں تھی یہ بات، لیکن انہوں نے اوپر سے یہ بات کی. بعض کہتے ہیں جناب ابوبکر کے ذہن میں تھی یہ بات، انہوں نے اوپر سے بات کی. اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے اوپر سے یہ بات کی. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ تقیہ کے خلاف بات ہے کہ الذین یبلغون، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کے، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ بھی پھر کافی ہوتا ہے ان کے لیے نا، اور پھر اللہ حساب لینے والا کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا بات اس طرح. تو یہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ہوتی تھی اللہ کے رسول پہنچاتے تھے امت تک. کہیں پہ اگر کوئی ہیزیٹیٹ بھی ہوتے تھے تو وہ معاشرے کی جو خرابی ہیں اس کو دیکھ کے اچانک کیسے چینج کیا جائے. اللہ تعالیٰ پھر بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو قدر مقدورہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس وقت چینج کرنی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ خود پڑھیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے، آپ یہ معاملہ کر دیں. تو یہ چیز ہے ان آیات مبارکہ میں. خیر بہت سے اسباق اور بھی ہیں. آج کے لیسن سے اگر کسی کو کوشچن ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اس کا میں پھر آپ کو جواب دے دیتا ہوں.